اب ہم آپ کو پشاور لیے چلتے ہیں جہاں پر کچھ کھچڑی پک رہی ہے. گنڈاپور بھی ہے اور بشرا بھی ہے جن کی راہداری ضمانت آج منظور ہو گئی ہے. محمود جان بابر بیورو چیف سما ٹی وی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فرزانہ علی بیورو چیف آج نیوز ہمیں جوائن کر رہے ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. محمود جان بابر کوئکلی پشاور میں کیا کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ اسلام آباد کے اندر سے بیٹھ کے کچھ ہمیں خبریں سنائی دے رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے پشاور میں؟ دیکھیں طلعت صاحب، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پشاور میں اس وقت وہ ایک کیفیت ہے جیسے کہ کوئی فوج جنگ ہار کے یا وہ اس کو ایک اچانک حیرانگی ہو جائے ایک جنگ میں اور وہ واپس اپنے ملک واپس آ جائے. ایک اس قسم کی ایک خاموشی ہے پی ٹی آئی کی سطح پہ. ہاں وہ بولتے ہیں تو اسمبلی کے اندر بولتے ہیں اور ٹون وہی ہے جو کہ 26 نومبر سے پہلے کی تھی، 24 نومبر سے پہلے کی تھی، اور وہ باتیں جو ہیں وہ زیادہ مزید سخت ہو گئی ہیں. لیکن اوورال پارٹی کی سطح پہ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں دیکھ رہا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علی امین صاحب پہ جن باتوں کے لیے صوبے کے حوالے سے تنقید ہو رہی تھی وہ ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ گورننس کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، وہ کرم کے حوالے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو احساس دلائیں کہ انہیں احساس ہے کہ اس صوبے میں وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو اس صوبے کو ان کی ضرورت ہے. تو انہوں نے سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے اجلاس میں بھی شرکت کی، پھر وہ کرم کے جرگے کے لیے کوہاٹ بھی گئے، اور اب وہ جو ہیں وہ مزید بھی اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان پہ تنقید ہو رہی تھی وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت. فرزانہ، یہ دلچسپ بات محمود جان نے کی کہ اب وہ اپنا ایک نیا امیج پریزنٹ کر رہے ہیں صوبے کے چیف منسٹر کے طور پر، کبھی یونیورسٹی کے چانسلر کے طور پر وہ اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں، کبھی گورننس کے معاملات. تو اب یہ احتجاج اور بشرا اور دھاوا اور دنگا فساد، کیا اب یہ پس منظر میں چلا گیا؟ نہیں جی، پس منظر میں تو نہیں چلا گیا، بلکہ تھوڑا سا انہوں نے اس کو ڈیلے کر دیا ہے اور انہوں نے پھر سے یہ بات کہی ہے کہ یہ یوں سمجھیے کہ ہمارا احتجاج جاری ہے لیکن ہم اس کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. لیکن میرا خیال میں یہ ایک فیس سیونگ بیان ہے جس کو وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے بہت سارے 24 سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہت سارے ان کے ایم پی ایز سے، ایم این ایز سے آف دا ریکارڈ کافی بات کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آن دا ریکارڈ بہت سارے مسائل ہیں. مجھے 3-4 گروپ جو ہیں وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے علی امین صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علی امین صاحب کے پاس فل اتھارٹی ہے اور وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کے اوپر پورا بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ان کے لوگ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے. تو ایک وہ گروپ تھا جو پہلے سے ناراض تھا، جس میں آپ کو پتا ہے کہ مردان کے لوگ بھی شامل ہیں، مالاکنڈ کے لوگ بھی شامل ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں. وہ ایک گروپ ہے. ان کو موقع مل گیا کہ اس طرح شاید وہ علی امین صاحب کو بلیم گیم کے ذریعے ان کے اختیارات سے دور کر سکیں یا ان کو سبق سکھا سکیں. لیکن اب تک کی میری اطلاعات کے مطابق انہیں اس سلسلے میں بھی ناکامی ہوئی ہے. اب ایک دوسرا گروپ ہے جو کہ بی بی صاحبہ کو، بشرا صاحبہ کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مین اتھارٹی جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور ان میں بھی ہمارے کچھ ایم این اے اور ایم پی ایز شامل ہیں. لیکن وہاں بھی مجھے دال اس لیے گلتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ میں نے 2-3 دفعہ یہ چیز جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا ان 2-3 دنوں میں بی بی صاحبہ کسی سے ملی ہے، تو جواب نہ میں آیا ہے. اپروچ کرنے کی ان کو ضرور کوشش کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ذرا آپ صبر کیجئے. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں. ہولڈ آن فرزانہ، اگر میں محمود جان کے پاس واپس چلا جاؤں، آپ ہی کا جو نقطہ ہے بشرا کا اب کیا کردار رہ گیا؟ آج عمران خان نے بہرحال یہ تو کہہ دیا کہ بشرا نے جو بھی کیا وہ میری ہدایت پر کیا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بشرا نے جو بھی کیا اس کے اوپر پارٹی کے اندر کتنی دراڑیں پڑی ہیں. تو بشرا کو اب کے پی کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے، راہداری ضمانت ان کی ہوگی یا نکل جائے گی وہاں سے، کیا ہوگا؟ نہیں، اب یہ جو چند دن گزرے ہیں دھرنے کے بعد، ان کا جو کردار جس انداز میں وہ ادا کر رہی ہیں، لگتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے کردار سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا نہ بیان دیا ہے جس سے جو کارکنوں کا جو مورال 26 نومبر کے بعد گرا ہے اور جو لوگ زخمی ہیں ان کے خاندانوں کے سامنے ابھی میرے خیال میں یہ اتنی زیادہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے پارٹی. اور ایک اور جو یہاں پہ مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پارٹی کے اسلام آباد میں احتجاج کی وجہ سے لاہور، اسلام آباد اور پنڈی سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو پختون ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا اس وقت ہو رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں
تو ایسی کوئی اسٹریٹجی سامنے نظر نہیں آ رہی. خود بشرا بی بی جو ہے ان کی طرف سے تو کوئی بھی بیان نہیں آ رہا, جس کا مطلب ہے کہ وہ میرے خیال میں اپنے آپ کو اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں سمجھ رہی کہ وہ ان کارکنوں کو دوبارہ اس پوزیشن پہ لے کے آئیں جو کہ 24 اور 26 نومبر کی پوزیشن پہ تھے. اس وقت دو لوگ بول رہے ہیں. آپ دیکھیں شوکت یوسفزئی بول رہا ہے, جو کہ شوکت یوسفزئی آپ دیکھیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. ابھی تک پارٹی کی طرف سے اس کے حوالے سے کچھ بھی بات سامنے نہیں آئی, اور یہ اس کے علاوہ کارکنوں کی طرف سے بھی مختلف لوگ بول رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا, اب ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے, اور اس وقت جو لوگ ہیں وہ ایک سیم پیج پہ سارے نہیں ہیں. تو بشرا بی بی کے پاس بھی ایسا کوئی وہ نہیں ہے جیسا کہ علمین صاحب کے پاس ہے کہ سب کو ایک بات کر کے سب کو اکٹھا کر دے, ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا کسی کے پاس. میرے پاس بہت سارے سوال تھے, انفارچونیٹلی میرے پاس وقت نہیں ہے. رضانہ آپ کا بہت شکریہ, محمود جان بابر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, کمال بات ہے, جب معاملے کا آغاز ہوا تھا تو تب ویڈیوز پہ ویڈیوز سامنے آ رہی تھیں, خارجہ پالیسی کے معاملات کے اوپر بھی بحث ہو رہی تھی اور پیغامات دیے جا رہے تھے اور ورکرز کو بڑا موٹیویٹ کیا جا رہا تھا, اور مارچ کے دوران بھی ویڈیوز پر ویڈیوز جاری کر رہی تھی. اب مکمل طور پر خاموشی ہے اور راہداری ضمانت کے استعمال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی کے آخری کارڈ کی بات کر لیتے ہیں, اور ساتھ ہی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جو پی ٹی آئی کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی ہے اس کی بھی. ابھی ہم آپ کو دو ساؤنڈ سنواتے ہیں اور اپنے مہمانوں کے تعارف کے ساتھ اس حصے کا آغاز کرتے ہیں. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب تحریک انصاف کی طرف سے آپ کا شکریہ, اور رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ. پہلے ہم ساؤنڈ سنواتے ہیں مریم نواز کی اور علیمہ خان کی, اور پھر ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. پلے جی. انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے, جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا نہ پتہ چلے گا, لیکن وہ میرے پاس ہے, لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا. اپنے لوگوں کو وہ ہدایت اب کہتے ہم کروں گا کہ اس کو بالکل لوکل لیول پہ بھی, سپریم کورٹ میں بھی اور انٹرنیشنل بھی آپ اس کا پورا بھرپور طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں. جتنا ضروری گند اور کوڑا اٹھانا ہے پنجاب کے گلیوں سے محلوں سے, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے. ہمارا ایک پولیس کا جوان شہید ہوا, 4 رینجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ایک ماسٹر مائنڈ جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی. 2014 سے لے کر آج تک ان کا ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جو پیسفل ہو. یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے, ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. رانا صاحب, یہ پولیٹیکل لینگویج نہیں ہے, یہ پولیٹیکل محاورہ بھی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ڈسکورس بھی نہیں ہے. یہ تو بنائی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو فارغ کر دینا ہے, ہم نے ان کو بس کوڑا کرکٹ سے تشبیہ دینا ہے. دیٹس ناٹ نائس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیں, جو یہ ہم نے 26 نومبر کو جو ہم نے وٹنس کیا, دیکھیں ایک تو ان کا نیریٹو ہے جس میں کوئی حقیقت سے مبنی کوئی چیز نظر نہیں آتی, لیکن دوسری طرف ہمارے پاس 150 پولیس مین ہے جو انجرڈ ہے, اس میں سے 8 ایسے پولیس والے ہیں جن کے پاس بلٹ وونڈز ہیں. یہ میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں اور اس کی آپ تصدیق جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کوئی سیاسی پولیٹیکل پارٹی آپ مجھے بتائیں جس کے پاس ٹیئر گیس شیلز ہوں اور وہ ریاستی لا انفورسمنٹ کے اوپر ٹیئر گیس شیل مار رہے ہوں. مجھے نہیں یاد آتا کہ تاریخ کے اندر پی ایم ایل این ہو یا چاہے وہ ایم کیو ایم ہی ہو, وہ ٹیئر گیس شیل مار رہی ہو. پھر 40 سے زائد پولیس وہیکلز کو جلا دیا گیا, اس میں بسز تھیں اور چیزیں تھیں, جلا دیا گیا, راکھ ہو چکی ہیں. یہ بھی ریکٹ کا حصہ ہے. کنٹینرز کو روئی کی طرح اٹھا کے آگے پیچھے کر رہے تھے. کون سے ریکٹ کا حصہ ہے؟ آپ کے ریکٹ کا حصہ ہے. ہاں, ہمارے پاس یہ آپ نے کی ہے. اگر آپ چاہیں گے آپ کو ہم دکھا دیں گے نا. یہ جل گئی, میرے چاہنے کا نہیں, آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. نہیں, ہمیں رپورٹ کیا ہے نا گورنمنٹ کو, بریف کیا ہے. آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے جو نمبرز آپ مجھے دے رہے ہیں. جی, اس میں 1-2 کا وہ ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے 38 ہیں, وہ میں 38 ہوں گے, میں 40 کہہ رہا ہوں. بالکل میں نے پولیس افسران کی پریس کانفرنس بھی دیکھی, بٹ آئی نیڈ ٹو نو کہ آپ کو پریس کانفرنس سے آگے جانا ہے. یہ کیبنٹ کو رپورٹ کیا گیا, میں آپ کو وہ میں بتا رہا ہوں چیز جو کیبنٹ کو رپورٹ کیا گیا. اس کے علاوہ دیکھیں, بات یہ ہے, بالکل رائٹ ہے, پولیٹیکل پروٹیسٹ کا آئینی حق ہے, لیکن ان کے یہ کوئی پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہے. یہ پیسفل پروٹیسٹ دیکھیں, آپ وہ تو نیریٹو آپ کو, مجھے آپ صرف اس کا جواب دیں. نیریٹو نہیں, میں آپ کو حقائق بتا نہیں, میں آپ کو. اچھا, پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں. نہیں, آپ نے کہ حکومت نے جو یہ الزامات لگا رہے ہیں, آپ کی چیف منسٹر نے کہا کہ ہم نے ان کو صاف کرنا. واٹ ڈز دیٹ ایون مین؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ایلیمنٹس ہیں, یہ جو وائلنٹ ایلیمنٹ, ٹھیک,
اس کے لیے. اور پھر دیکھیں یہ وائلنٹ ایلیمنٹس میں آپ کو ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ حکومت آپ کو بتا رہی ہے کہ ہم نے ایک گولی نہیں چلائی, ہم نے گولیاں ایشو ہی نہیں کی, تو انہیں گولی چلانی کہاں سے؟ یہ ہم ان ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں, جو ایلیمنٹس میں آگے بھی میں اس کو ذرا بڑھاؤں گا. نہیں مجھے ان کو لے کے آخری پوائنٹ آخری پوائنٹ کبھی نہیں ہوتا, آخری پتہ ہوتا ہے.